بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ بات شروع ہوگی آیت نمبر 177 سے سورہ بقرہ میں، اور یہ جو آیت ہے یہ آیت البر کہلاتی ہے۔ وہ آیت جو نیکی کو ڈیفائن کرتی ہے، نیکی کی جو اصل روح ہے، اصل حقیقت ہے، وہ ہم اس آیت میں دیکھیں گے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، یہ جو حصہ ہے سورہ بقرہ کا، اس میں 4 لڑیاں ہم مسلسل دیکھیں گے۔ 2 لڑیاں ہوں گی شریعت کی، ایک لڑی ہوگی عبادات پر اور دوسری معاملات پر۔ کون سی عبادت صحیح ہے، کیا فرض ہے کیا نہیں، اس پر بات چلے گی۔ اس پر ایک لڑی دیکھیں گے ہم، اس پر مسلسل آیات آئیں گی۔ اور دوسری لڑی معاملات پر، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کون سا کام کس طرح کرنا ہے، اور خاص کر ان سارے معاملات میں میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس پر زیادہ بات ہوگی، کیونکہ انسانیت کی جو بنیاد ہے وہ اسی رشتے سے بنتا ہے۔ تو ڈیورس لاز ہم زیادہ دیکھیں گے سورہ بقرہ کے اس حصے میں، اور یہ لڑی بھی مسلسل رہے گی۔ اور تیسری لڑی رہے گی جہاد بالمال، مطلب انفاق، کہاں خرچ کرے، منی میٹرز، اس پر بھی ہم مسلسل لڑی دیکھیں گے، مسلسل اس پر بھی ہم آیات آتے ہوئے دیکھیں گے۔ اور چوتھی لڑی ہوگی جہاد بالنفس، اور اس کا آخری منزل جو ہے وہ قتال ہوگا۔ یہ چاروں مضامین پہ در پہ لگاتار آئیں گی۔ کبھی ایک آیت احکام شریعت پر آ جائے گی، کوئی آیت عبادات پر آ جائے گی، کوئی جہاد بالنفس پر آ جائے گی، کوئی جہاد بالمال پر آ جائے گی، لیکن مسلسل ان چاروں پر بات ضرور رہے گی۔ اور یہ وہی حصہ ہے سورہ بقرہ کا۔ اور ان 4 لڑیوں میں ایسا سمجھ لیے کہ 4 لڑیوں سے ایک رسی بن چکی ہے۔ اس رسی کی بنتی میں کچھ عظیم پھول ہے، عظیم آیات ہے۔ اس سے پہلے ایک آیت گزری تھی جسے آیت الآیات کہتے ہیں مفسرین، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری نشانیوں کے بارے میں ذکر کیا تھا، وہ عظیم ترین آیت تھی۔ اب جو آیت آ رہی ہے یہ آیت البر ہے، اور یہ عظیم ہجوم کے اعتبار سے بھی ہے اور معنی اور حکمت کے اعتبار سے بھی ہے، بہت عظیم ترین آیت ہے۔ اس میں ہم نیکی کی اصل حقیقت دیکھیں گے۔ اب لوگوں میں نیکی کی جو حقیقت ہے نا، نیکی کی جو تصورات ہے وہ الگ الگ ہو چکی ہے۔ الگ الگ طبقہ الگ الگ سوچنے لگا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے انسانوں کا جو سوچتے ہیں کہ دیکھو بھائی، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی کا مال نہیں کھانا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، باقی نماز روزہ کوئی کرے نہ کرے کیا فرق پڑتا ہے۔ اور کچھ حصہ ایسا بھی ہے لوگوں کا جو گرا کٹ ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، دنگے فساد کرتے ہیں یہ لوگ، لیکن سٹل یہ یتیموں کی مدد کر دیتے ہیں، بیواؤں کی امداد کر لیتے ہیں، اور ان کے ہاں یہ چیز نیکی ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے نیکی کا کام کر لیا۔ اور تیسرا طبقہ ایسا بھی ہے جو نیکی کی اصل حقیقت کو چھوڑ کر، نیکی کے روح کو چھوڑ کر، نیکی کے ظاہر چیز کو اپنا لیتا ہے۔ مطلب اصل چیز چھوٹ جاتی ہے، اور جو نقلی ہے اور جس چیز میں زیادہ حقیقت نہیں ہے، اور جس چیز میں مبتلا ہونے کے بعد فساد کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوتا، اس میں وہ زیادہ دلچسپی دکھانے لگتے ہیں۔ جس طرح کہاوت ہے نا، مچھر چھانتے ہیں سموچے اونٹ نکل جاتے ہیں۔ مطلب یہ جو لوگ ہیں یہ سودی کاروبار کریں گے، انٹرسٹ کھانے لگیں گے، سب کچھ کریں گے، کہتے ہیں کہ تم ہمیں نہ چھیڑو، ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے۔ ساری فساد، سارا معاملہ، ساری بحث کس پر ہوگی کہ تراویح 8 ہے کہ 20 ہے، یا رفع دین کرے یا نہ کرے، اس پر ساری بحث ہوگی۔ اس میں پورے دنگے ہو جائیں گے، لیکن جو اصل روح ہے وہ کسی کو نہیں پتا، جو اصل بات تھی وہ تو ہاتھ سے چھوٹنے لگی۔ اور یہ جو آیت ہے وہ نیکی کی اصل حقیقت کو ڈیفائن کرتی ہے، نیکی کی اصل روح، اس کی بنیاد اور اس کے جڑ کے بارے میں بات کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اور نیکی یہی نہیں ہے کہ تم پھیر لو اپنے چہرے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف۔ مطلب جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم قبلے کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ بس تم اپنے چہرے کو پھیر لو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا کہ نیکی یہی نہیں ہے، مطلب یہ بھی نیکی ہے، قبلے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنا نیکی ہے، لیکن نیکی یہی نہیں ہے۔ نیکی کی جو اصل روح ہے، اس کا باطن صحیح نہیں ہے تو وہ نیکی نیک نہیں کہلائے گی۔
نیکی یہی نہیں ہے کہ بس تم اپنے چہرے پھیر لو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، یہاں سے شروع ہوتی ہے نیکی کی اصل حقیقت۔ اصل میں نیکی تو اس کی ہے من آمن باللہ، جو ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ پر۔ پہلی شرط کیا ہے کہ آپ ایمان لا چکے اللہ تعالیٰ پر۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر یقین۔ اب اسی کے لیے ساری زندگی رہے گی، اسی کے لیے اٹھنا بیٹھنا رہے گا، اسی کے لیے چلنا پھرنا رہے گا۔ زندگی میں ہر کام اس رب کے تابع ہوں گے، اسی رب کا حکم مانیں گے اور اسی رب کی تابعداری کریں گے، اور یہ ہے ایمان۔ بنیادی طور پر نیکی کیا ہے کہ پہلے تو آپ کے دل میں ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان، اس دن پر ایمان جس دن ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے۔ اب اس دن پر ایمان ہے تو جو کچھ دنیا میں کریں گے اس کا اجر جو ہے اسی دن کی طلب میں کریں گے۔ اب یہاں کچھ نہ ملا تو کوئی افسوس نہیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے آخرت والے دن پر، ہمیں ایمان ہے آخرت والے دن پر، والملائکتی، اور فرشتوں پر۔ ایمان کا حصہ ہے کہ ہم یقین کریں فرشتوں پر۔ یہ یقین ہمیں ہونا چاہیے کہ ہمارے کاندھوں پر ابھی بھی فرشتے سب کچھ لکھ رہے ہیں، اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ والکتابی، اور کتاب پر، جو ساری کتابیں نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سبھی آسمانی کتابوں پر آپ کا ایمان ہونا ضروری ہے، انجیل پر بھی، تورات پر بھی، زبور پر بھی، اور جتنے بھی کتاب نازل ہوئے ہیں سبھی پر آپ کا ایمان ہونا ضروری ہے۔ والنبیین، اور نبیوں پر، اور یہ فرشتے، کتاب اور نبی، یہ سب ایک یونٹ بن گئے۔ فرشتے نے لایا دین جو جبرائیل علیہ السلام ہے، جو کتاب بنی اور نازل ہوئی رسولوں پر، اور یہ سب مل کر ایک یونٹ بن گئے۔ مطلب اگر آپ کو قرآن شریف پر ایمان ہے، دیٹ مینس آپ کو اس فرشتے پر بھی ایمان ہے جو جبرائیل علیہ السلام جنہوں نے کتاب کو ڈیلیور کیا ہے، اور آپ کو اس رسول پر بھی ایمان ہے جس پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ مطلب یہ سارا جو حصہ ہے یہ جڑا ہوا ہے، کتاب کا، فرشتوں کا، اور رسولوں کا، نبیوں کا۔ تو ایمان لانا نبیوں پر مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے رسول پر پوری طرح سے ایمان لائیں گے، اور ان کا ہر کہنا آپ کے لیے آپ کا رب کا کہنا ہے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور جو عطا کرتا ہے مال، جو دیتا ہے اپنا مال، عَلَىٰ حُبِّهِ، اپنے محبت کے باوجود۔ مطلب ہر کوئی شخص جو بھی اپنی محنت سے، مزدوری سے، دن رات کی مشقت پیسہ جو کماتا ہے، اس پیسے کے لیے تو محبت رہے گی، ہر ایک کے دل میں رہے گی۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس محبت کے باوجود، اپنے مال کے لیے محبت کے باوجود جو دیتا ہے مال، ذوی القربیٰ، اپنے قرابت داروں کو، اپنے قریب کے رشتہ داروں کو، جو آپ کے بلڈ ریلیٹیوز ہے، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہے، والیتامیٰ، اور یتیموں کو جو دیتا ہے اپنا مال، اور مسکین اور مساکین کو۔ مسکین وہ شخص ہے جو اپنی زندگی میں سٹک ہو چکا ہے، جو آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی ایسا شخص ہے زندگی کی جدوجہد میں اس طرح پھنس چکا ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھ رہا، ایسے شخص کو مسکین کہتے ہیں، اور وہ مسکینوں کو بھی اپنا مال دیتا ہے۔ وَابْنَ السَّبِیلِ، اور راہ چلتے مسافروں کو اپنا مال دیتا ہے۔ وَالسَّائِلِینَ، اور اسے بھی دیتا ہے جو اس سے سوال کرتے ہیں، جو آپ سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے کچھ دے دو، اسے بھی وہ عطا کرتا ہے۔ وَفِي الرِّقَابِ، اور جو چھوڑتا ہے غلاموں کے گردنوں کو، مطلب وہ غلاموں کو آزاد کرتا ہے اپنے مال سے۔ دیکھیں یہاں مال کتنی جگہ گیا ہے۔ ایک تو قرابت داروں پر، اپنے قریبی رشتہ داروں پر، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہے، جو ضرورت مند ہے، وہاں پر آپ کا مال گیا۔ پھر یتیموں میں گیا، مسکین میں گیا، وابن السبیل مسافروں میں گیا، سائلین ان لوگوں کے پاس گیا جو آپ سے سوال کرتے ہیں، وفی الرقاب، اور جو غلاموں کو آزاد کرتا ہے۔ مطلب نیکی کے مظہر میں جو اول مظہر ہے وہ انسانی ہمدردی ہے۔ چاہے عبادات کے انبار لگے ہو، اگر آپ کے دل میں شقاوت ہے تو یہ نیکی نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل لوگوں کی تکلیف میں دیکھ کر پسیجتا نہیں ہے، مصیبت میں دیکھ کر آپ کا ہاتھ آپ کی تجوری کی طرف نہیں جاتا جبکہ آپ کے پاس مال موجود ہے، تو آپ نیکی کے روح سے بہت دور ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اب آیا ہے نماز کا حکم۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو بحث ہے یہ نیکی کی بحث ہے۔ یاد رکھیں یہ بحث کس کی ہے؟ نیکی کی بحث ہے، ارکان اسلام کی بحث نہیں ہے۔ ارکان اسلام کی بحث ہوتی تو پہلے شہادت کے بعد، ایمان کے بعد فوری ذکر کس کا آتا؟
نماز کا ادا، پھر زکوٰۃ کا ادا۔ لیکن یہ جو بحث ہے یہ نیکی کی بحث ہے۔ نیک وہ ہے جو ایمان لاتا ہے اور اپنے مال سے اپنے مال کے محبت کے باوجود لوگوں کو دیتا ہے، پھر وہ قائم کرتا ہے صلاح کو، نماز کو، پھر وہ دیتا ہے زکوٰۃ کو۔ اور اس نیکی کی بحث میں ہم نے 2 حکم دیکھے۔ پہلا حکم کیا تھا؟ ایمان، ایمان اللہ تعالیٰ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیین پر۔ دوسرا مال کا خرچ کرنا، اور ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے اقام الصلاۃ، ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز کو قائم کرنا، اور مال کا خرچ کرنے کی جو عادت ہے اسے برابر رکھنے کے لیے زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ ان دونوں کے لیے یہ 2 ستون ہیں جو گاڑ دیے گئے ہیں، ایک اقام الصلاۃ و آتاء الزکاۃ۔ نماز وہ شے ہے جو ایمان کو تازہ رکھے گی، اور مال کی خرچ کرنے کی جو عادت ہے وہ بنائے رکھنے کے لیے زکوٰۃ کا حکم فرض کر دیا گیا۔ اور دیکھیے اقام الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد ہے ہمارا اسے یاد کرنے کے لیے، اسے یاد رکھنے کے لیے ٹائم ٹو ٹائم شیڈیول کے مطابق آپ صلاح کو ادا کریں گے۔ اور یہ جو اسلامک آرگنائزیشن ہے اس میں ہر کوئی شخص ہر چند گھنٹوں بعد اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے اسے تازہ کرتا ہے، اور جو کوئی نمازی ہے اس کی زندگی ان نمازوں کے اطراف چکر لگاتی ہے۔ اس کا مطلب وہ دنیا میں گم نہیں ہوگا، دنیا میں وہ کھو نہیں جائے گا۔ اقبال صاحب نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، کافر کی پہچان یہ ہے کہ وہ آفاق میں گم ہے۔ کافر کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی پہچان یہ ہے گم ہے اس میں آفاق۔ آفاق مطلب کیا؟ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد وہاں جانا ہے، وہاں سے آنا ہے، یہ کام نکالنا ہے، وہ کام کرنا ہے۔ اب یہ جو دنیا کی بھاگ دوڑ ہے اس میں گم ہو جاتے ہیں، اور ہوتا ہمیشہ یہی ہے کہ کہاں خدا یاد ہے اور کہاں آخرت یاد ہے۔ اور مومن کی پہچان کیا ہے؟ کہ گم اس میں ہے آفاق، وہ آفاق کو اپنے اندر سما لیتا ہے۔ دنیا اس کے حساب سے چلے گی، وہ دنیا کے حساب سے نہیں چلے گا، وہ اپنے رب کے حساب سے چلے گا، اور دنیا اس کے حساب سے چلے گی۔ اور یہ مومن کی پہچان ہے۔ صبح کی نیند بڑی سہانی ہوتی ہے، اسے توڑو اور اٹھو اللہ تعالیٰ کے حضور، اور کھڑے ہو جاؤ اور یاد کرو اپنا تعلق جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عہد ہے بہت بڑا کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی بندگی کرتے ہیں، اور اس کی بندگی میں جو کچھ وہ کہے گا بس وہی سراخوں پر رہے گا۔ و ایاک نستعین، اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اب کسی اور سے مدد کی طلب نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ سے مدد کی طلب ہے۔ مدد آئے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی۔ یہ جو عہد ہے یہ ہر چند گھنٹوں بعد ہمیں یاد دلاتی ہے صلاح۔ اور مال کی خرچ کرنے کے لیے زکوٰۃ کو ستون بنا دیا گیا کہ کم سے کم اتنا تو دو۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، آخرت والے دن پر ایمان ہے، تو تم ضرور اپنے مال میں سے زکوٰۃ دو گے، یہ فرض کر دیا گیا ہے تم پر۔ پہلے تو نفلی صدقات کے بارے میں ذکر آیا، خیرات کے بارے میں ذکر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نیکی اس کی ہے جو ایمان لائے اور ایمان کے بعد اپنے مال میں سے لوگوں کو دے۔ پھر اس کے بعد نماز کا ذکر آیا، پھر زکوٰۃ کا ذکر آیا۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی ہمارے مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور اسی کی شرح پھر حدیث شریف میں آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان فی المال لحقا سوی الزکاۃ، تمہارے مال میں سے زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ تو دیکھو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہتے ہیں، نیکی اس کی ہے جو ایمان لائے اور جو اپنے مال کی محبت کے باوجود اپنے مال میں سے لوگوں کو دے۔ نماز جو ہے وہ تعلق قائم کرتا ہے اپنے خالق کے ساتھ، اور زکوٰۃ جو ہے وہ تعلق قائم کرتا ہے اس خالق کے بندوں کے ساتھ جو معاش کے دور میں ہم سے پیچھے رہ گئے ہو، کہ وہ اپنا تعلق اپنے بندے سے بنائے رکھتا ہے نماز کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زکوٰۃ دیتے رہو تاکہ تم میرے بندوں کے ساتھ اپنا تعلق برابر رکھو۔ الموفون بعہدہم اذا عہدوا، کہ نیکی تو اس کی ہے جو جب بھی عہد کرتا ہے اس عہد کو پورا کرتا ہے۔ عہد مطلب کیا؟ معاہدہ۔ سب سے بڑا عہد تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ جو عہد ہوا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا، وہ سب سے بڑا عہد ہے جو ہم رب کو یاد رکھیں گے۔ زندگی کی چکی وہ ساری کی ساری عہدوں پر چلتی ہے، کانٹریکٹس پر چلتی ہے، چاہے وہ کمپنیاں کیوں نہ ہو، دو شخص کے درمیان ہو، یا اسٹریم لائننگ ہے جو کہ ساری باتیں اسی میں سما جائیں گی کہ جب بھی وہ عہد کرتا ہے عہد کو پورا کرتا ہے۔ نیکی اس کی ہے جو عہد کرتا ہے عہد کو پورا کرتا ہے۔
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو مدنی دور تھا اس میں 9 سال تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کے حیثیت میں تھے، اور انہوں نے کہا کہ شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں یہ الفاظ نہیں کہے ہو: اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری کی صفت نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جس میں ایفائے عہد نہیں۔ یہ جو عہد کو پورا کرنے والی بات ہے، یہ وہ بات ہے جو دین میں بہت ضروری ہے، ایمان میں بہت ضروری ہے۔ امپلائی والی بات ہو، اتنے گھنٹوں تک آپ کسی کے ملازم ہیں اور اتنے گھنٹوں تک آپ اپنی پوری توانائی اس کام میں خرچ کریں گے۔ اگر ملازم دیکھ رہا ہے تو کام کرے، اور نہ دیکھ رہا ہے تو کام چوری کرے، تو یہ عہد کو توڑنا ہے۔ عہد کسے کہتے ہیں؟ وہ جو کانٹریکٹ تم نے کیا تھا اپنے امپلائر سے، اپنے مالک سے، جو بات تھی، جو عہد تھا، جو وعدہ تھا، اسے تم نے توڑا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ صاف کہہ دیتے ہیں کہ نیکی اس کی ہے جس نے جب بھی عہد کیا تو عہد کو پورا کیا۔ وَالصَّابِرِينَ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور جو صبر کرنے والے ہیں بَأْسَاءِ، یہ جو باعث ہے نا، یہ جمع کے ساتھ جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے فقر و فاقہ، جو صبر کرتے ہیں فقر و فاقہ میں۔ دیکھیے، زندگی ایک رنگ کی نہیں ہوتی، زندگی ہر رنگ دکھاتی ہے، اور جو نیکوکار ہے ان کے لیے تو مشکلیں ضرور آئیں گی۔ چند رکوع پہلے ہم نے دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا: اگر ایمان لایا ہے تو کمر کس لو، اب تو تم پر مصیبت آئے گی، اب تو تمہیں ضرور آزمایا جائے گا، بھوک سے، خوف سے، پھلوں کی کمی سے، ہر شعبے سے تمہیں آزمایا جائے گا، اور بشارت دے دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو۔ چند رکوع پہلے ہم نے دیکھا تھا اس آیت کو، اور اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں یہ جو بحث چل رہی ہے نا نیکوکاروں کی، یہ ہمارے مذہب کی نیکی ہے، اور نیکیاں جو ہے جو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، وہ بدھ بخشیوں کی نیکی، وہ سادھوؤں کی نیکی، سنیاسیوں کی نیکی، ان کی نیکی کیا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے، غلط کام نہیں کرتے، وہ دنیا کی بھاگ دوڑ کو چھوڑ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں گفاؤں میں، پہاڑوں میں، غاروں میں، اور وہاں جا کے وہ تپسیا کرنے لگتے ہیں، اور وہ برائی کی طرف نہیں آتے، اور ان کے لیے یہ نیکی ہے، ان کے لیے یہ نیکی ہے۔ لیکن دنیا کے میدان کو وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اگر سارے نیک لوگ جو برائی نہیں کرتے وہ دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے تو دنیا میں برائی کو کون روکے گا؟ اب تو بدی کو کھلے عام خل کھیلنے کا موقع مل گیا۔ لیکن ہمارا مذہب جس نیکی کی تبلیغ کرتا ہے، وہ نیکی کیا ہے؟ وہ نیکی ہے دنیا میں رہ کر برائی کو چیلنج کرنا، بدی کو روکنا، بدی کے سامنے کھڑے ہو جانا۔ یہ ہمارے یہاں نیکی ہے۔ ہم سوسائٹی میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے، فرشتوں پر ایمان لائیں گے، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لائیں گے، پھر اپنے مال میں سے لوگوں کو دیں گے جو قرابت دار ہیں، جو معاش کے دور میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ ہم سوسائٹی کو مضبوط کریں گے، پھر ہم صلاح کو قائم کریں گے۔ ہر چند گھنٹوں بعد ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد ہے، جو ہمارا رشتہ ہے، اسے پکا کریں گے، پھر زکوٰۃ کو دیں گے، ہر عہد کو پورا کریں گے، ہر کانٹریکٹ، دن بھر میں، زندگی بھر میں جو عہد کریں گے اس عہد کو پورا کریں گے۔ مطلب ہر بار آپ امانت دار کہلائیں گے، ہر شعبے میں آپ ایفائے عہد پورا کرو گے، برائی آپ سے سرزد ہوگی ہی نہیں۔ وَالضَّرَّاءِ، اور جو ضرر پہنچا ہے تمہیں، جو تکلیف ہوئی ہے تمہیں، جو زخم لگا ہے، جو زخم میں ٹیچے آ رہے ہیں درد کے، انہیں تم صبر کرو گے۔ وَحِينَ الْبَعْثِ، اور جنگ کے وقت تم صبر کرو گے۔ یہ جو باعث ہے جب واحد میں آئے گا تو اس کا مطلب ہے جنگ میں بھی صبر کرو گے۔ اگر ہر کوئی شخص اس آیت پر اپنی زندگی جینے لگے گا تو ضرور برائی کو گھٹنے ٹیکنے ہوں گے، ہر بدی اس معاشرے کو چھوڑ کر بھاگے گی، کہ نیکی ان کی ہے جو صبر کرتے ہیں فقر و فاقے میں، بھوک کی شدت میں، جو صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آیا اور صحابہ کرام پر بھی آیا۔ انہوں نے پیٹوں پر پتھریں باندھے تھے۔ میدا جب خالی ہوتا ہے تو شور مچائے گا، اور اس ہنگر پینس کو وہ بیر کرنے کے لیے اپنے پیٹوں پر وہ پتھر باندھا کرتے تھے، لیکن حق کو انہوں نے چھوڑا نہیں، وہ حق پر ہی رہے، اور جو ضرر پہنچی، جو ضرر انہیں پہنچایا گیا ہے، وہ ہر ضرر میں وہ انہوں نے صبر کیا۔ وحین الباس، اور جنگ کے وقت، اور جنگ کو ہر کوئی برا تسلیم کرتا ہے، لیکن اگر وہ جنگ بھلائی کے لیے ہو تو، اگر وہ جنگ خیر کے لیے ہو تو، اگر وہ جنگ حق کو ثابت کرنے کے لیے ہو، برائی کو ختم کرنے کے لیے ہو،
تو پھر اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر میدان میں آ جاؤ، اور یہ جنگ میں جو صبر کرے گا وہ واقعی میں نیکوکار ہے۔ اولئک الذین صدقوا، وہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جو سچ میں نیکوکار ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور وہی وہ لوگ ہیں جو واقعی میں متقی ہے، جو تقوی والے ہیں۔ تقوی کا بھی الگ ڈیفینیشن ہے سوسائٹی میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ڈسکرپشن دیا ہے نیکوکاروں کا، یہی وہ لوگ ہیں جو واقعی میں متقی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں متقی لوگوں سے، تقوی والوں سے۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا کہ واقعی میں حقیقتاً نیکی کیا ہے۔ ربنا جعلنا منہم، ربنا جعلنا منہم، ربنا جعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا لے جو واقعی میں نیکوکار ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔